تو بولا ہم چھوٹے پارٹیز کو بلا لیجئے، تو وہ مذاق کرے، ارے تمہاری آواز تو بڑی اونچی ہے۔ تو اسی لیے میں نے آج ٹویٹ کیا تھا کہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، نیشنل امپورٹنس کا ہے، جو آل پارٹی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور ان نے جو حرکت کی وہاں پر نام پوچھ کر گولی مارے، سمودائے پوچھ کر مارے، تو یہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے۔ اور یقیناً یہ دہشت گرد ہمارے پڑوسی ملک پاکستان سے آئے، پاکستان کے آئی ایس آئی، پاکستان کے جو ان کا اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی پوری تائید اور پوری سپورٹ ان کو حاصل ہے۔ وہ دہشت گرد ہیں، وہ تو آئی ایس آئی کی آئیسس کی آئیڈیالوجی پہ چلنے والے کچھ لوگ۔ آپ اگر جو لوگ سوشل میڈیا پر یہ جو بدگمانی اور زہر پھیلا رہے ہیں، وہ پاکستان کو اور ایل ای ٹی کو خوش کر رہے ہیں، یاد رکھیے آپ۔ وہ یہ کہنا چاہتے کہ کوئی ہندو کشمیر کو نہیں آ سکتا، تو آپ ان کو کامیاب کر رہے ہیں اس طرح کی بکواس کر کے۔ آپ بھائی، آپ کو اگر نفرت ہے کسی سے تو فی الوقت رک جائیے، وقت نہیں نفرت دکھانے کا۔ گردوں نے جو بربریت کے مظاہرے کیے ہیں پہلگام میں، اور وہ ناقابل بیان ہے، وہ تکلیف دہ ہیں، دردناک ہے، اور جتنا بھی اس کا ہم کنڈیم کریں کم ہے، کیونکہ وہ لوگ تو اپنے آپ کو حیوانات اور بدترین جانوروں سے بھی زیادہ گری ہوئی حرکت انہوں نے کی ہے، اور کسی کے مذہب کا نام پوچھ کر یہ بات ان کی جان لینا، یہ سراسر غلط ہے، ظلم ہے، اور ہم امید کرتے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان دہشت گردوں کو سخت عذاب سے نوازے گا، اور ان کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آل پارٹی میٹنگ کا ہے، کل میں نے خود جناب کرن رجیجو صاحب سے بات کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ان پارٹیز کو بلایا جائے جن کے 5 ایم پیز ہیں یا 10 ایم پی ہیں، ورنہ میٹنگ لمبی ہو جاتی۔ تو بولا ہم چھوٹے پارٹیز کو بلا لیجئے، تو وہ مذاق کرے، ارے تمہاری آواز تو بڑی اونچی ہے۔ تو اسی لیے میں نے آج ٹویٹ کیا تھا کہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، نیشنل امپورٹنس کا ہے، جو آل پارٹی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، کہ اس میں سب پارٹیز کو بلایا جائے۔ تو ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا تھا تو ہوم منسٹر آفس سے ہوم منسٹر میرے سے بات کیے اور بولے کہاں ہیں آپ؟ تو میں سر حیدرآباد میں ہوں۔ تو بولے دیر ہوگی مگر آپ آئیے۔ تو ابھی اگر ٹکٹ ملے گا، انشاءاللہ میں بولا ہوں، جو بھی ٹکٹ ملے گا پہنچیں گے اور اس میں شرکت کریں گے اور اپنی بات کو رکھیں گے۔ اور جہاں تک یہ جو حملہ ہوا ہے، میں آپ لوگوں کو یاد دلانا چاہوں گا، 2000 میں اٹل بہاری واجپئی کی سرکار تھی، تو وہاں پر ایک یاتریوں کو مارا گیا تھا، نلوال کیمپ بولتے تھے، اسی کے نیچے 30 لوگ مارے گئے، یاتری مارے تھے جب واجپئی وزیر اعظم تھے۔ تو اس کے بعد ایک لیفٹیننٹ جنرل جے ایچ مکھرجی صاحب کی کمیٹی بنائی گئی تھی، وہ رپورٹ اب تک نہیں آئی۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اس جگہ کا پہلے انتخاب کیا۔ دوسری بات یہ کہ جس جگہ پر اتنے ٹورسٹ ہیں وہاں پر ایک پولیس والا نہیں ہے، ایک سی آر پی ایف کا کیمپ نہیں ہے، کوئی سیکورٹی کے لوگ نہیں ہیں۔ تیسرا یہ کہ جو وہاں پر جو کوئک ری ایکشن ٹیم تھی، سی آر پی ایف کے 2 یونٹ ہے، جو ان کو اوپر جانے میں 1.25 گھنٹہ لگا، اور ان نے جو حرکت کی وہاں پر نام پوچھ کر گولی مارے، سمودائے پوچھ کر مارے، تو یہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے۔ اور یقیناً یہ دہشت گرد ہمارے پڑوسی ملک پاکستان سے آئے، پاکستان کے آئی ایس آئی، پاکستان کے جو ان کا اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی پوری تائید اور پوری سپورٹ ان کو حاصل ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ بارڈر کیسا کراس کر کے آئے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اگر وہ پہلگام تک آ گئے تو سری نگر تک بھی پہنچ سکتے۔ کتنی دور ہے سری نگر وہاں پہ لوگوں کے لیے؟ تو یہ یقیناً اکاؤنٹیبلٹی فکس ہونی چاہیے، اور ان ظالموں سے، ان سے جن 26 لوگوں کی جانیں لی ہیں، ان سے انصاف اسی وقت ہوگا جب اکاؤنٹیبلٹی بھی فکس ہوگی، اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، ان دہشت گردوں کو۔ اور امید کرتے کہ
हमारी हुकूमत इन लोगों का ताक़ुब करेगी, इन लोगों को जो मरने वाले परिवारों हैं उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, और ये दहशतगर्द जो जालिमाना और बिल्कुल ही घटिया किस्म की माने हैवानियत से बदतरीन हरकत इन्होंने की, इसका हम कंडेम करते हैं। छठी बात यह है कि अंग्रेजी का एक बहुत बड़ा अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उन्होंने इस तरह की हेडलाइन कैसे कैरी की द कलमा सेव देम। आप इस तरह की हेडलाइन कैसे लगाते बताइए आप तो पूरे मुसलमानों को ही आप दोषी करार दे रहे हैं। भाई वो आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, वो दहशतगर्द हैं, वो तो आईएसआईएस की आइडियोलॉजी पे चलने वाले कुछ लोग। इतना बड़ा अंग्रेजी अखबार द कलमा सेव देम, व्हाट इज दिस? भाई कितने जो कश्मीर में जितने आतंकवादियों ने सबसे ज्यादा मारा, वहां के कश्मीरी मुसलमानों को मारा, सबसे ज्यादा मरने वाले वो है वहां पे, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? ये तो एक आइडियोलॉजी है ना, ये तो टेररिज्म की एक आइडियोलॉजी है। तो बड़ी अफसोस की बात है कि इतना बड़ा अंग्रेजी का अखबार होकर आप इस तरह की हेडलाइन कैरी करते हैं, कलमा सेव देम। शाम में 6:30 बजे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर एक ऑल पार्टी कैंडल लाइट मार्च नेकलेस क्या है वो पीपुल्स प्लाजा के पास करने वाले हैं। मैं हैदराबाद की आवाम से, तेलंगाना की आवाम से अपील कर रहा हूं कि आप हजारों की तादाद में उसमें कल शिरकत करिए। हमको एक होकर इस अपने मजहब पे चलते हुए उसके बावजूद भी हम इस बात का ख्याल रखें कि ये हमारे देश का मसला है, मुल्क का, वतन अजीज का मसला है। हम तमाम को वहां पर जमा होना है। चीफ मिनिस्टर खुद उसकी लीड करेंगे, हमारी पार्टी भी, हमारे पार्टी के एमएलएज भी, जितने हमारे मेंबर्स हैं, बल्कि जितने जो टेररिज्म के खिलाफ हैं और जो इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो हजारों नहीं लाखों की तादाद में वहां पर जमा हों। और हमारा वहां पर जमा होना न सिर्फ हम खराज अकीदत पेश करेंगे उन मरने वाले खानदानों को, बल्कि हम उन लोगों को भी पैगाम देंगे जो दहशतगर्दी के जरिए इस मुल्क में हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत की दीवारों का और इजाफा करना चाहते हैं। तो टेररिज्म के खिलाफ, भाईचारगी के खिलाफ और कश्मीर के कश्मीरियों के लिए भी हमको ठहर कर बोलना है। आप किसी एक इलाके के, कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है, हमेशा रहेगा, तो कश्मीर की जमीन पर बसने वाले लोग भी हमारे अटूट हैं, इनको भी हमको कॉन्फिडेंस देना है। कई तस्वीर हैं कि जख्मियों को लोग उठाकर लेकर जा रहे हैं नीचे। आप अगर जो लोग सोशल मीडिया पर ये जो बदगुमानी और जहर फैला रहे हैं वो पाकिस्तान को और एलईटी को खुश कर रहे हैं, याद रखिए आप, वो ये कहना चाहते कि कोई हिंदू कश्मीर को नहीं आ सकता, तो आप उनको कामयाब कर रहे हैं इस तरह की बकवास करके। आप भाई आपको अगर नफरत है किसी से तो फिल वक्त रुक जाइए, वक्त नहीं नफरत दिखाने का। ये वक्त हमको एक सीसा पीला हुई दीवार की तरह खड़े होकर उन तमाम ताकतों को एक पैगाम देना है। आप तो उनको कामयाब कर रहे हैं इस तरह की बकवास करके। वो जो चाह रहे थे आप उनको मदद कर रहे हैं। आप एक बात समझिए कि कितने कश्मीरी मारे गए, उनका क्या मजहब था? मुसलमान भी थे वो। सबसे बड़ा नुकसान तो उनको हुआ है, उनको ही होगा कल के बाद। तो आप वो जो दुश्मन चाह रहा है वो चाल में उनको कामयाब होने दे रहे आप इस तरह की बकवास करके। और जो लोग टीवी चैनल पर जो बैठे हुए हैं, मेरी उनसे भी दरखास्त है, आप देख लीजिए, आप जो बैठकर आप जो सरमनाइजिंग कर रहे हैं, आपके सरमन से आप तो फायदा पहुंचा रहे हैं। सर अभी हाँ बोलिए। प्रधानमंत्री ने एश्योर किया है पब्लिक मीटिंग में कि अब आतंकवादियों की जो बची खुची जमीन है वो भी अरे ले लीजिए ना भाई, कौन रोक रहा? हम तो बोल रहे हैं लो बोल के कई मरतबा ये बात। पीओके ले लीजिए जाकर, वो इलाका भी लीजिए जो चीन के पास है। पीओके का इलाका पाकिस्तान ने चीन को दिया, वो भी ले लीजिए। बराबर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए उसको, बिल्कुल लीजिए। उसमें क्या बात हो रहा है? क्या है? हमने तो इंडस वाटर ट्रीटी को भी खत्म कर दिया,
وہ روک لگا دی اس کے اوپر. تو اب یہ بتائیے پانی کہاں رکھیں گے ہم لوگ؟ ڈیم بنانا پڑے گا نا آپ کو. پانی کہاں رکھیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جہلم چناب کا معاملہ ہے تو باگلیہار ہم نے بنایا. اب یہ جو چناب کا معاملہ ہے پورا پہاڑی علاقہ ہے, سمجھا, پہاڑی علاقہ ہے. اور جو جہلم کا علاقہ ہے تو آپ کو پھر لینڈ ایکوزیشن کرنا پڑے گا پانی کے لیے. کریے آپ, بہت اچھا ہے. جو آپ کر سکتے کریے, مگر اکاؤنٹیبلٹی فکس کریے. اس بات کو یاد رکھیے کہ ہم نے سرجیکل اسٹرائک بھی کیا, بالا کوٹ بھی کیا ہم نے, اور 2000 میں اٹل بہاری واجپئی کے زمانے میں نولوال کیمپ میں 30 یاتریوں کی یہی پہلگام میں موت ہوئی تھی. کس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی فکس ہوگی؟ آخر یہ لوگ کیسے آئے؟ اگر پہلگام تو آ گئے تو سری نگر بھی جا سکتے ہیں لوگ. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی فکس ہونا ضروری ہے. ڈیٹرنس پالیسی ہماری دیکھنا ضروری ہے, اور یہ جو حرکت کیے ان کو سزا ملنا ضروری ہے. اور اصل ان سے اوپر جو شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہمیشہ نہیں چاہتے کہ نہ بھارت میں نہ کشمیر میں امن رہے, ان کو جڑ پیر سے ان کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے. یہ صرف میئر ریٹرک نہیں ہونا چاہیے, بلکہ گراؤنڈ پر امید کرتے کہ ایکشن ہونا. اور میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ہوم منسٹر جو جا کر ملے وکٹم فیملی سے, اچھا کیے. وہ آسان کام نہیں تھا مگر اچھا کیے. مگر ان وکٹمز کو یہ نہیں ہے کہ ہم بھول جائیں تھوڑے دن کے بعد. ان مرنے والوں کے پریوار کے آنسو رائگاں نہیں جانے دینا چاہیے. اور کئی ایسے ویڈیوز ہیں کہ جو لوگ جن کو پناہ دیے, کشمیری مسلمان پناہ دیے ان کو, وہ بھی تو دیکھیے آپ.